السلام علیکم، خوش آمدید شبہ کوکنگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور ہماری صبح کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے، اور بارش خوب تیز ہوئی ہے اور بہت زیادہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تمام چیزیں ہیں جو سی وہ بہت زیادہ فریش اور کلیئر ہو گئی ہیں۔ اور یہ کہ سورج اس ٹائم نکل رہا ہے اور کافی صبح صبح کا ٹائم ہے۔ ہم پودوں کو 2-3 دن سے پانی نہیں تھا دیا۔ جو بالکونی کے ساتھ ساتھ پودے ہیں، ان کو تو جب بارش ہوتی ہے تو کافی زیادہ پانی مل جاتا ہے، تو سوچا کیوں نہ اب آج پودوں کی آبیاری کی جائے اور ان کو پانی دیا جائے، کافی پیاسے ہوں گے۔ اور یہ جو آپ کو چھوٹی چھوٹی یہ کٹی ہوئی چیزیں باٹلز نظر آ رہی ہیں، یہ ہم نے اس لیے لگائی ہوئی ہیں، جو مختلف چیزیں لٹکائی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ پجن بہت زیادہ آتے ہیں اور آ کے پھر وہ پودوں کو خراب کرتے ہیں، ان کی کونپلیں توڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو ان کو ڈرانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود پجن بہت زیادہ ہی ڈھیٹ ہیں پھر بھی آ جاتے ہیں، پھر بھی ان کو اڑانا ہی پڑتا تھا۔ تو سوچا 2 دن ہو گئے تھے ہم نے پودوں کو بالکل بھی پانی نہیں تھا دیا، اور یہ پودے تو تھوڑے بہت پانی لے لیتے ہیں بارش سے، لیکن یہ پودے جو سے کہ جہاں پہ سائڈ پہ پڑے ہیں، ان کو پانی دینے کے لیے ہم نے پھر ٹائم نکالا۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اسٹرابری ہیں جو سی وہ کافی زیادہ ہو رہی ہیں اور کافی زیادہ پھل دے رہی ہیں۔ تو آج کا دن ہمارا بہت بیزی ہوگا، اس لیے کہ آج 2 ٹائم ہے ہمارے ڈاکٹرز کے پاس اپوائنٹمنٹ، کچھ نارمل سی ہے، کوئی خاص نہیں، تو بس باہر اس کے لیے آنا جانا ہوگا۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ سارا دن باہر نکل جائے گا تو کیوں نہ جلدی جلدی صبح صبح پودوں کو پانی دے دیا جائے، تاکہ یہ بھی سارا دن اپنا کھانا پینا کھاتے رہیں اور بڑھتے رہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اسٹرابری کو پانی دیا، تو پھر اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے ٹماٹر تھے ان کو پانی دیا۔ اور آج کا دن ہمارے لیے ویسے بھی بہت اسپیشل ہے۔ یہ وہ خاص دن ہے جس دن میں شاید ہمیں پہلے تو نہیں تھا پتہ، وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ یہ دن ہمارے لیے اسپیشل ہے۔ تو وہ ہم آپ کو اینڈ پہ بتائیں گے کہ کیوں اسپیشل ہے۔ اب ہم گھر سے نکلے ہیں اور اپنی گاڑی کی طرف روان ہوا ہے، سواری کی طرف، اور یہ سامنے ایک بلڈنگ ہے جو کہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے اور تقریباً فائنل مراحل تک پہنچ ہی چکی ہوئی ہے، اور بہت جلد لوگ اس میں آنا جانا شروع ہو جائیں گے رہائش کے لیے۔ تو ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور سفر کے آغاز کے لیے ہم ہیں جو سے وہ ایک قریبی ہی شہر کہہ لیں یا قصبہ کہہ لیں، وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ ہم نے میاں صاحب اپنے کام کرتے رہے اور ہم یہ آپ کو تھوڑا وزٹ کراتے رہے۔ یہ ٹورزم کا آفس بھی ہے اور میری کا حصہ بھی ہے، اور اس کا یہ جو فرنٹ والا اوپر سے تو نہیں، لیکن جو فرنٹ والا ایریا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دروازہ ہے، یہ کچھ انہوں نے پیس رکھے، مطلب تھوڑے سے ٹورزم کے حوالے سے کچھ عجائبات کی چند چیزیں رکھی ہیں، لیکن وہ کوئی شیشے کے اندر ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ کلیئر نظر نہیں آ رہی۔ اس کا یہ والا جو حصہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ 1865 یا 63 کا اوپر سن بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دکھا سکیں کہ یہ حصہ اتنے ہی سال پرانا ہے جتنا کہ اوپر لکھا ہوا ہے، اور جس نے بنوایا تھا اس کا نام بھی کندہ ہے۔ جہاں پہ یہ دیکھیں کوشش کر رہے ہیں ہم، بہت ہی پھیکا سا لکھا ہوا ہے، اور باقی حصہ تو ساتھ ہی ساتھ نیا تعمیر ہوتا رہا ہے، لیکن یہ جو سا ریڈ والا حصہ ہے اور یہ جو سا اس کے پلرز ہیں اور ان کے اوپر انہوں نے وہ بنائے ہوئے ہیں، یہ شکلیں سی کچھ بنائی ہوئی ہیں، یہ کہتے ہیں یہ اتنے ہی سال پرانی ہیں، تو ہم بھی مان لیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں تو یہ جہاں کے الزاز کی خاص جو بلڈنگ ہے، یعنی ثقافت ہے ان کی، اور اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ کافی پرانا ہے، لیکن اس کے اوپر جو لکھی ہوئی جگہ تھی وہ ہمیں نہیں مل پائی، تو ہم نے اس لیے آپ کو دکھا دیا۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں مختلف علاقوں کے مختلف خاص شیپ کے گھر ہوتے ہیں، یہ ہمارے صوبے کی جہاں کی خاص گھر ہے، چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں اور یہ لکڑی کی ڈیزائننگ جو کہ کلچر ہوتا ہے۔ اب ہمارا واپسی سے کا سفر ہے جو سا وہ جاری ہے، جس کے لیے کہ ہم دوسری جانب جا رہے ہیں، اور اب واپس گھر آئیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ کھانا شانا تیار کر کے تو پھر ہم دوسری طرف چل پڑیں گے۔ بہت ہی خوبصورت یہ راستے کا سفر تھا، اور اس طرح سے جب ہم گھر پہنچے تو ہماری پلاننگ کچھ اور تھی پکانے کی، لیکن بعد میں ہم نے جلدی جلدی کیونکہ ٹائم شارٹ تھا تو پھر ہم اس کی کڑاہی بنائیں گے۔ ہم نے ½ کلو چکن ونگز لیے ہیں، 2 ٹماٹر ہیں، ادرک لہسن کا پیسٹ
پیسٹ ہے، 1 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل ہے سرسوں کا، 2 سے 3 ٹیبل اسپون سبز مرچی ہیں، 2 عدد نمک حسب ذائقہ ہے، اور یہ کہ سرخ مرچ، نمک مرچ، سرخ مرچ، ہلدی، کوٹی ہوئی مرچ، پیپریکا پاؤڈر اور کالی مرچ کوٹی ہوئی ہاف ٹی اسپون ہے، زیرہ اور دھنیا خشک 1 ٹیبل اسپون ہے، خشک میتھی 2 ٹی اسپون ہے، اور نمک حسب ذائقہ ہے۔ تو چلتے ہیں جلدی سے اپنے یہ چکن ونگز کڑاہی کی تیاری کرتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے پین کو ہے جو سا وہ چولہے پہ رکھا، اور چولہے پہ رکھ کے ہم نے آنچ آن کر دی، اور ساتھ ہی اس میں کوکنگ آئل بھی شامل کر دیا۔ کوکنگ آئل بہت زیادہ نہیں ہم شامل کریں گے، 2 سے 3 ٹیبل اسپون ہے جو سا وہ کوکنگ آئل شامل کریں گے۔ جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو ویسے ہی ہم اس میں ہیں ادرک لہسن کا پیسٹ ہے جو سا وہ شامل کر دیں گے، اور ادرک لہسن کے پیسٹ کو بہت زیادہ پکا کے گولڈن نہیں کرنا ہمیں، بس اس کا کچا پن ختم کرنا ہے، اور وہ 1 سے 1.5 منٹ کے اندر کچا پن ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ہم اس میں چکن ونگز شامل کر دیں گے جو کہ ½ kg کے لگ بھگ ہیں، اور چکن ونگز کو اچھی طرح ہم فرائی کریں گے، اتنا فرائی کریں گے ادرک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ کہ اس طرح سے ان کے اوپر گولڈن سا خوبصورت سا سنہری سا کلر آ جائے، اور ان کا بھی کچا پن ختم ہو جائے، اور ادرک لہسن کے پیسٹ کی خوشبو ان کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے۔ اب ہم اس کے اندر تمام جو ڈرائی مسالہ جات ہیں، خشک دھنیا، زیرہ جو ہم نے پیس کے رکھا تھا، موٹا موٹا پیسا ہوا ہے ہم نے، وہ جو چھوٹی سی ہمارے پاس دوری ہے اس کے اندر 1 ٹی اسپون ہے بلیک پیپر ہے، ½ ٹی اسپون ہلدی ہے، ½ ٹی اسپون پیپریکا پاؤڈر ہے، ½ ٹی اسپون ہی نارمل سرخ مرچ ہے، اور جو 2 عدد ہمارے پاس درمیانے سائز کے ٹماٹر تھے ان کو بھی ہم نے چھوٹا چھوٹا کاٹ کے تو اس میں شامل کر دیا۔ اب ہم اس مسالے کو چکن ونگز کے ساتھ اچھی طرح تمام چیزوں کو بھونیں گے تاکہ تمام چیزوں کے جو خوبصورت مزیدار سا ذائقہ ہے وہ چکن ونگز کے اندر ڈیولپ ہو جائے۔ نمک بھی ہم شامل کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم ½ پیالی ہے جو سے وہ دہی شامل کریں گے، اور دہی شامل کرنے کے لیے ہمیشہ دہی کو پہلے 2 سے 3 ٹیبل اسپون ڈال کے دہی کے حساب سے تو اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں تاکہ سالن میں ڈالتے ہوئے یا جس بھی ہنڈیا میں آپ ڈال رہے ہیں تو اس میں پھر پھٹکیاں سی یا پھٹا پھٹا سا دہی نہ بنے۔ تو دہی بہت زیادہ کسی بھی ریسپی میں استعمال کریں تو کھٹا یا باسی دہی نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ دہی فریش ہو، اور فریش دہی کی جو کھٹاس ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، جو باسی دہی ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بیکٹیریا اور طرح کے ایکٹیو ہو چکے ہوتے ہیں۔ 2 عدد ہمارے پاس جو گرین چلی تھی وہ ہم نے اس طرح سے 1 کی 2 کی، اور پھر 1 پیس میں سے مزید 2 کیے، یعنی 1 سبز مرچ کے ہم نے 4 پیسز کیے۔ اگر آپ کے پاس چھوٹی سبز مرچیں ہیں تو آپ 1 کے 2 کر کے ہی اندر شامل کر دیں، یعنی کٹ لگا کے ہی شامل کر دیں۔ 15 سے 20 منٹ کے لیے ہم نے چکن کو ڈھک کے پکایا، اور چکن ونگز ہے کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں لگتے تو 15 سے 20 منٹ کے اندر چکن ونگز ہو گئے۔ اب ہم اس میں جو 1 انچ کا ہمارے پاس ادرک کا ٹکڑا تھا وہ جولین کر کے شامل کر دیا، اور 2 ٹی اسپون جو ہمارے پاس میتھی تھی، خشک میتھی، وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دی، اور دوسری جانب ہم نے جلدی جلدی سلاد کی کٹنگ شروع کر دی جس کے لیے ہم نے ایک درمیانے سائز کا کھیرا لیا ہے۔ کھیرے کو ہم موٹا موٹا چھیل لیں گے، اور چھیلنے کے بعد کاٹ لیں گے۔ 1 عدد درمیانے سائز کا ہم نے سلاد والا ہے جو سا وہ اونین لیا ہے، پیاز لیا ہے، اور تھوڑے سے کارنیشن لیے ہیں یعنی بیبی کھیرے لیے ہیں جو پکلڈ کھیرے ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا اسے کیا کہتے ہیں ہم نے ٹماٹر لیے ہیں، چند 1 ٹماٹر لیے ہیں، اور ان کو ہم کھانے کے ساتھ کاٹیں گے اور پھر ساتھ میں روٹیاں بنائیں گے جلدی جلدی۔ تو ہم آج کے دن کی بات کر رہے تھے کہ آج کا دن ہمارے لیے اس لیے بہت اسپیشل ہے کہ خدا تعالیٰ نے آج کے دن کے لیے ہمیں بہت ہی خوبصورت سے ایک ساتھی کے ساتھ نوازا تھا۔ ساتھی بھی وہ جو ہماری زندگی کا ساتھی ہے، اور بہت ہی خوبصورت وہ رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے، اور میں کہتی ہوں دوستی ہمیشہ میرے خیال میں زندہ رہتی ہے سبھی رشتوں کے ساتھ ساتھ۔ یہ اتنا خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور آج کے دن ہماری بہت ہی خوبصورت سی اور پیاری سی دوست کی جنم دن ہے، تو ہم کیونکہ اتنا زیادہ سیلیبریٹ تو نہیں کرتے لیکن یہ کہ ہم آج کے دن کے لیے اسے ڈھیروں ساری دعائیں دینا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں خدا تعالیٰ سے اس کے لیے، اب تو وہ بڑی ہو چکی ہے، اس کے بچوں کے لیے کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے بچوں کو اور اس کی فیملی کو اور آپ سب کی فیملیز کو بھی ان تمام نعمتوں اور
خواہشات کا وارث بنائے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، نیک بندوں اور اچھے بندوں کے لیے چنتا ہے۔ آمین۔ آپ سب بھی ضرور آمین کہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ان تمام نعمتوں اور خوشیوں سے نوازے جس کی آپ تمنائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضلوں سے نوازے۔ تو سلاد ہمارا کٹنگ کی طرف رواں دواں ہے۔ ہمیں جلدی اس لیے ہے کہ ہمیں دوسری جانب پھر ابھی جانا ہے۔ آج کا دن ہمارا شاید سڑکوں پہ ہی گزرنا ہے۔ ہمیں جیولوجیکل سروے آف فرانس میں ہونا چاہیے تھا۔ ایکچولی یہ مضمون تو ہمارا فیوریٹ تھا، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ بعض دن تو سارا دن ہی سڑکوں پہ گزر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب کے کاموں کو مکمل کرے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ہم نے آٹا بھی جلدی آ کے گوندا، ہمیں بالکل بھی بھول گئے تھے کہ کیونکہ صبح جلدی ٹائم تھا، جلدی نکل گئے۔ اور تازہ گوندے ہوئے آٹے کی آپ کو پتہ ہے روٹیاں تھوڑی سخت بنیں گے، تھوڑی اور ہی ان کی لک ہوتی ہے۔ آٹے کو ہمیشہ کم از کم آدھا گھنٹہ، کوئی بھی ڈو ہو اس کو جتنی دیر زیادہ آپ پہلے گوندھ کے رکھیں گے اتنا ہی اس کے اچھے رزلٹس آئیں گے۔ تو ہم نے بھی بس تازہ آٹا گوندا اور تازی روٹیاں بنانی شروع کر دی، اور ہم نے کہا چلو خود ہی کھانی ہے۔ اب ایمرجنسی ہے تو اس لیے پھر ہم نے جلدی سے 3 عدد روٹیاں بنا لی۔ بیٹی بھی کیونکہ یونیورسٹی سے آج نہیں گئی، گھر میں ہی اس کے لیکچر تھے، تو اس وجہ سے پھر اس نے بھی وہی کھا لیا۔ کبھی وہ بھی وہی کھانا کھا لیتی ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں، ادروائز تو وہ پھر سیلڈ وغیرہ اور ویجیٹیبل وغیرہ ہی کھاتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی مصروفیت ہے جو سی وہ کچھ اس طرح سے خاص ہو گئی کہ اچانک سے بس پتہ بھی نہیں چلا۔ تو ایک جو راندیوو تھا، اسے اپوائنٹمنٹ تھی، وہ بھی اسی دن ہو گیا اور پتہ ہی نہیں چلا، دوسری اپوائنٹمنٹ بھی اسی دن ہو گیا، اور ٹائم بھی بہت تھوڑا تھا دونوں کے درمیان۔ تو ہمارا یہ توا کافی بڑا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے پورے توے جتنی روٹی ہونی چاہیے، لیکن گھر والوں نے چھوٹی روٹیوں کی ڈیمانڈ کی تھی، اس لیے ہم نے چھوٹی روٹیاں بنائی ہیں۔ نہیں تو ہمارا جی چاہتا ہوتا ہے جتنا بڑا توا ہو اتنی ہی بڑی ہم روٹی بھی بنائیں۔ تو یہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں، اور یہ کہ اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کسی بھی قسم کا کسی پہ اٹیک ہو۔ اگر کوئی ہم ٹپس بتاتے ہیں تو ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے۔ اگر ہم کوئی چیز بتاتے ہیں، ہم اپنے خیالات، اپنی نظریات اور اپنی زندگی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس میں نہ تو ہم کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرتے ہیں۔ لیجیے، بہت ہی مزیدار گرما گرم خوشبودار یہ ہمارا کھانا تیار ہے، جسے کھا کے ہم جلدی برتن دھوئیں گے، اور جلدی برتن دھونے کے بعد، کیونکہ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم باہر سے آئیں اور کچن میں برتن ہمارا منہ چڑھا رہے ہوں کہ ہم یہاں پہ ابھی تک پڑے سوکھ رہے ہیں۔ اس لیے 90% تو ہم برتن ساتھ کے ساتھ ہی دھوتے رہتے ہیں، جو چھوٹے برتن ہیں ہم بہت ہی کم سنک میں برتن رہنے دیتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ کتنی بھی صفائی کر لو تو برتنوں کی کوئی نہ کوئی جاگ پڑی ہوتی ہے سنک کے اندر، کپ یا گلاس کی صورت میں۔ لیکن فی الحال ہم سارے برتن دھو کے تو پھر نئے سفر کے لیے رواں دواں ہوں گے۔ تو جب آج نیا سفر سڑکوں پہ ہی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایک اور بھی کام کر لیا جائے، اور وہ کام بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے، یا آپ لوگوں کے لیے وہ کام نیا نہیں ہوگا، لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، ہمیں خود بھی بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ ہم خود بھی سوچتے ہیں کہ انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، کبھی یہ کہاں پہ تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا ایریا ہے، یعنی کمیرس ایریا ہے، یعنی شاپنگ والا ایریا ہے، کاروبار والا ایریا ہے۔ بہت سارے یہاں پہ جرمن کے بھی سٹور ہیں، اور بہت اچھے مارک کے سٹور ہیں۔ ہم پوری اندر سے تفصیل نہیں دکھائیں گے، یہاں پہ ہم اکثر و بیشتر شاپنگ کے لیے جاتے ہیں۔ بہت ہی یہ خوبصورت اور پرسکون ایریا ہے۔ ہم ابھی ویڈیو بنا رہے ہیں اور صاحب آ بھی گئے ہیں کہ چلیں جلدی کریں، کیونکہ اگلی منزل کی طرف جانا ہے۔ ہم ہمیشہ یہاں پہ آ کے شاپنگ کرتے ہیں، تو یہیں پہ ہمیں اپنی گاڑی کو بھی نہلانا تھا، کافی عرصہ ہو گیا تھا یہ بھی نہیں نہائی تھی، بس ایسے ہی چلتی پھر رہی تھی۔ تو جہاں انسان اپنی صفائی ڈیلی کرتا ہے تو اپنی چیزوں کی بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو گاڑی کی اچھی طرح ہم نے مطلب کہ دھلائی کروائی اور اس کو نہلایا، اور اس کے بعد اس کو خشک بھی کروایا کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا تھا، چھوٹی بارشیں ہوتی رہتی تھی، برف باری اس سال کافی ہوئی، اور جس کے سارے نمکیات وغیرہ برف کے اور گرد وغیرہ ساری کی ساری گاڑی کے اوپر تھی۔ بس موٹی 1-2 دفعہ صاف کی تھی، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ صفائی بالکل بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو آج سوچا کیوں نہ اس بیبی کو بھی نہلایا دھلایا جائے اور اس کی بھی صفائی کی جائے۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے کہ یہ برسوں سے ہے، جو برسوں سے نہیں، کافی دیر سے نہائی نہیں۔ لیجیے، یہ بھی نہا کے تیار ہے، بالکل صاف ہے۔
جہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے پوز کیا تھا، وقفہ کیا تھا، تھوڑا کھایا پیا تھا، تو سائڈ پہ بہت ہی خوبصورت سا یہ نظارہ تھا، تو ہم نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ چیریز کے درخت ہیں اور ساتھ میں یہ کہ سائڈوں پہ جنگل ہے اور درمیان میں مکئی کا کھیت ہے۔ مکئی ابھی بہت چھوٹی ہے، گھاس ہی لگ رہی ہے، ہم نے اتنا زیادہ لیا بھی نہیں۔ اور یہ وہ خوبصورت لمحات ہیں جو ہم اپنی پیاری سی دوست کے لیے شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیوٹ سے اس کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، اور ہمیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ